ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ ہم کس نے ڈسون کیا؟ حکومت نے پھر ڈسون کر دیا نا. ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. نہیں, حکومت نے ڈسون کر دیا نا. جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, جو چیز آپ کے مطالبات تھے, مانے حکومت نے؟ نہیں مانے, بالکل مانے. کون سا مطالبہ رہتا ہے آپ مجھے؟ فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے اس میں. جی, فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے آپ. جی, فرانس کے سفیر یہاں پہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ تو چلا گیا ہوا تھا. تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ بھائی احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اب یہ بہت بڑا تب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ, لیکن آپ احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, اس وقت تک وہاں ملک میں موجود تھا. ہم ثبوت دے سکتے ہیں, منوا نہیں سکتے آپ کو ثبوت دے سکتے. شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے. شیخ رشید کو پتا ہوگا, پھر وہ جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. میں اس دن کی انٹیلیجنس تھی, نہیں انٹیلیجنس نہیں, میں آپ کو ان کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے یا نہیں, وہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے. کوئی ملک کا سفیر اس ملک کی ایمبیسی میں موجود ہے, وہ تاریخیں ساری آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے, ہمارا احتجاج تھا ملک اس کو نکالو. سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے, ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, لہٰذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. وہ سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا. صرف اتنا سفر نہیں, تو وہ واپس آ گیا نا, وہ چھٹیاں منانے گیا واپس آ گیا. بھائی ہم نے تو اس کو بھیجنا تھا نا, ہم نے تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا نا. وہ تو اپنی مرضی سے گیا, وہ آپ سے تنگ کے تھوڑی گیا. دیکھیں ہم نے تو وہ واپس آ گیا. میری بات بدر کرنا تو اور چیز ہوتی ہے. میری بات سنیں, ہم نے تو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا. ہمارا مطالبہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ چاہتے تھے نا کہ نکالیں اس کو. ہاں جی, تعلقات بھی ختم. کیسے؟ آپ اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو, تو پھر تو آپ کو سفارتخانہ بند کرنا پڑتا ہے. جی, ہم نے یہ کہا تھا. سفارتخانہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی ہماری جو معاہدہ ہوا نا, سفیر آج بھی بیٹھا ہوا ہے. جی, سفیر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, سفارتخانہ بھی چل رہا ہے. میری بات سنیں, آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر بھی آ گیا ہوگا, سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا. یہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی. احتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو. کہاں گئے وزیر اعظم سے لے کر اور نیچے تک, کہاں گئے؟ ملک میں 300 سے 350 ابو جتنے بھی ایم این ایز, پارلیمنٹ میں آئی تھی نا قرارداد کہ یار اس کے اوپر بحث کرو اور اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ احتجاج بھی ختم. ہم نے تو حل دیا تھا کہ احتجاج بھی ختم کرو, کوئی احتجاج نہ کرے. حکومت کا کام ہو, یہ قانون منظور ہے, کسی نے بات کی ہے اس کے سفیر کو ملک بدر کرو. بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے. ہم سب عاشقان رسول ہیں, یہاں کوئی بھی عاشقان رسول کے بغیر نہیں جیتا, عشق رسول کے بغیر نہیں جیتا. اس کو ملک بدر کر دو. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو ان کا حق تھا نا. ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر کیسے پہرا دیا. بڑا اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا. مشورہ نہیں دیا, یہ ہم نے مطالبہ کیا. لیکن شروع کے مطالبوں میں یہ مطالبہ نہیں, سب سے پہلے زور تھا سفیر کی. ارے بھائی سب سے پہلے ایگریمنٹ ہے, میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں. اس کی پہلا یہ شرط پڑے کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا. یہ لفظ آپ غور کریں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مجھے ایک وقفہ, لیکن اس میں علامہ صاحب ہوا یہ, اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بیچارے لوگ بچے وہ بھی یتیم ہو گئے, کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے. کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے, اگر ان کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ لوگ ان کو اقتدار سونپ دیتے ہیں, جمہوری ملک ہے, صوبے کا یا وفاق کا یا کسی بھی ایک حلقے کا, تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں؟ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ انہوں نے کس طرح سے, کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹیم ہے, تو کیا علامہ صاحب کے پاس وہ ٹیم ہے جو ہیلم آف افیئرس کو رن کر سکے؟ اس وقفے کے بعد جو کہ آپ لوگ ہمیں بھیجتے تھے کہ علامہ صاحب آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں, آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, ان کا تو ان سے یہ بھی پوچھیے گا, تو انشاءاللہ ہم وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے. علامہ صاحب دیکھیں, چونکہ فوکس میرا اس بات پر ہے, میں آؤں گا جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ اب آپ کے پاس کیا ٹیم تیار ہے, آپ ملکی مسائل کا ادراک اگر رکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی رکھتے ہوں گے, تو اس کا حل آپ کے نزدیک ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. جو سب سے پرائمری چیز ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا اور اس کے علمبردار ہو کے وہ باہر نکلے. یہ ان کی آپ کی پہچان بنی ہے سر. اس کے بعد پھر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اس کے بعد اور معاملات سامنے آئے. سر ہوتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا. پھر بغیر کچھ حاصل کیے ایک پورا کیوس ہوتا ہے, ایک آندھی آتی ہے, ایک طوفان آتا ہے, اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی. پھر آپ قید ہوتے ہیں, پھر بعد میں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. آپ کی رہائی کن شرائط پہ ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. شہباز شریف صاحب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, آپ کو یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اس سے زیادہ بڑی گستاخی بھارت میں ہوتی ہے. اس پر بھی ہمیں تحریک لبیک کا وہ ری ایکشن جو عموماً نظر آیا کرتا تھا. لوگوں نے سوال ہم سے کیا کہ تحریک لبیک یہاں پر کیا ہے.
تو ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ تحریک لبیک کی جو پہلے گونج ہوا کرتی تھی وہ اب گونج نہیں رہی ہے؟ کیا اب وہ آپ اب مصلحت کی سیاست کریں گے؟ اس دور میں داخل ہو چکی ہے تحریک لبیک اب؟ یہ تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی، ناموس رسالت و ختم نبوت، شاعر دینی اور اپنی ملت اور قوم اور وطن کی حفاظت کرنا. ہمارا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے. اب آپ نے ناموس رسالت کی بات کی، تو جو کچھ پہلے ہوا وہ کیوں ہوا، سوال تو یہ ہے. ہمارے ساتھ حکومت نے ایک معاہدہ کیا، اور جب حکومتیں معاہدہ کرتی ہیں تو وہ ذمہ دار ہوتی ہیں. بالکل. یہ کوئی شخص معاہدہ نہیں کر رہا، یہ کوئی جناب فراڈیا اور چور چکا معاہدہ نہیں کر رہا ہے، یہ پوری ایک ریاست اور حکومت معاہدہ کر رہی ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ مابین تحریک لبیک پاکستان و حکومت پاکستان، یہ اوپر لکھا ہوا ہے سر فہرست. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں مزید اس کے لیے وقت دیں. میں آپ کو یاد ماضی دلا رہا ہوں جو کہ عذاب ہے سب کے لیے. ہاں ان کے لیے خاص سب کے لیے عذاب ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں 2 ماہ کے لیے. ہم نے ان کو وقت دے دیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ وقت تھا 20 اپریل. جی. ٹھیک ہے کہ 20 اپریل میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے. اور اس میں صاف ظاہر ہے ہم نے کہا کہ اب آپ کو اپنا فائدہ، اب 5 ماہ گزر چکے ہیں، آپ کو اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیے. اور یہ لیکن انہوں نے 12 اپریل کو میری گرفتاری کر لی. اب ایک چیز پیک لیول پہ چل رہی ہے، آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہو رہا ہے، بس جی چل رہا ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے. عمران خان نے بیٹھ کر صابر شاکر صاحب کے ساتھ ایک کہا کہ ہم نے 2 مہینے کا ٹائم مانگا ہے اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد. شیخ رشید کے بھی بیانات، یہ سارے نہیں، وزیر اعظم پاکستان کے بیانات اس وقت کے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم آگے چلے ہیں تو 12 اپریل کو گرفتاری ہوئی. اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ملک میں احتجاج اٹھا کہ بھئی آپ نے گرفتار کیوں کر لی ہے؟ آپ کے تو ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چل رہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پوری کرنی ہیں. تو انہوں نے آگے قوم کو خطاب کر دیا کہ خبردار کوئی احتجاج کرے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب تیش تو وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو دلوایا. اس سے پہلے آپ نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی ایسے؟ کیا دھمکی دی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ 20 کو آپ نے ہمارا معاہدہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 20 کو نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم احتجاج کریں گے تو تب آپ کے ماضی کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے شاید وہ خائف تھے کہ آپ کا احتجاج پرتشدد ہوتا ہے. اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے، ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو پھر وہ وزیر اعظم کی سیٹ کے قابل ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ماضی نہیں، جو چل رہا ہے ملک کے اندر اتنا بڑا کام، آپ وہ بات کریں نا. آپ ماضی چھوڑیں، ماضی میں کس نے کیا کیا اور کیا نہیں. آپ حال کی بات کریں، جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر. وزیر اعظم ہے نا ملک کا سب کا وزیر اعظم ہے. وہ خالی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ کسی ایک جماعت کا یا ایک جناب نہیں ہے، وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. اس نے ایک جماعت کو ٹیکل نہیں کیا، پورے ملک کو. اور پورے ملک کی عوام کے اندر ایک جذبات تھے، ایک ساری بات تھی، آپ کو پتا ہے. وہ جب انہوں نے گرفتار کر لیا، ایک ملک کے اندر احتجاج ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. جب احتجاج ہوا تو وہ دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا. جب دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو پھر شہادتیں ہوئیں، پھر ایک ملک کے اندر بحران آیا بہت بڑا. ٹھیک ہے. بحران کے بعد آنے کے بعد ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا کہ جناب یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، ان کو ہم بون کے رکھ دیں گے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ایسے وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے اور ہر خطاب کے بعد اس کے الٹ گلے چیزیں لگ رہی ہیں. وہ بلیک میل نہیں ہوتے نا. آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا وہ جو ہزارہ لاشیں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے. جی جی. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوتا. صحیح ہے. سر آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بلیک میل کرنے نکلے تھے. میں بلیک میل نہیں ہوتا. کس سے بلیک میل، کس وجہ سے بلیک میل کرنے نکلے تھے؟ ہم نے کیا بلیک میلنگ کی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ تو یہ میں تو بلیک میل نہیں ہوتا جی. کس سے بلیک میل کیوں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ کو یہ ہمارا مطالبہ مان لیں؟ کوئی لاشیں رکھ کے بات کی تھی؟ ہم نے تو مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی نا. جب آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. میں آپ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں آپ کے پاس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر گیا ہوں اور آپ کہیں میں بلیک میل نہیں. اچھا ایک اور بات بتائیے گا. آپ بتائیں وہ بلیک میل نہیں ہوگا. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کا موقف ہوتا ہے. میں اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب، یہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہ بات جو ہے نا یوں کہنے کہ دبی رہ گئی، کیونکہ بات احتجاج پہ چلی گئی تھی تو کسی نے شاید اس پہ غور کم ہوا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ سلوک کیسا ہوا گرفتاری کے دوران. دیکھیں تشدد کرتے تھے آپ پہ یہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب میرے کارکنوں کو مارا جا رہا تھا، میرے کارکنوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا، شیل خبریں پہنچ رہی تھی آپ تک؟ سارا کچھ نہیں، میرے تک تو نہیں خبریں پہنچی صاحب ظاہر ہے. مجھے تو انہوں نے بالکل قاعدۃ نائی میں رکھا. اچھا جی. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا توقع ہے ان سے کہ میرے ساتھ وہ بڑی نرمی سے برتاؤ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثانوی ہوتی ہیں.
جب انسان ایک نظریہ لے کر چلتا ہے تو وہ آخری بات سوچ کر آتا ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچیں ہم نے یہ سفید سوٹ اسی لیے پہنے ہیں کہ یہ کفن پہنے, یہ ہم نے سفید سوٹ کفن سمجھ کر پہنے ہوئے ہیں, یہ ہم نے پگڑی اپنا آخری کفن سمجھ کر پہنا ہوا ہے. یہ ایسے نہیں نکلے, کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو شاید اس ملک کے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو اور اس ملک کے اندر بسنے والی وہ تمام قوتیں جو کفر کے لیے کام کرتی ہیں ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں, ان کو یہ حلیہ بھی پسند نہیں ہے, ان کو یہ چہرہ بھی پسند نہیں ہے. اگر یہی باتیں کوئی اور